بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرے کے تقاضے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا خاص اعلان ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمانوں کو زیادہ محنت و عبادت کرنی چاہیے، مگر آج کل ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ عید کمانے کے لیے بازاروں میں مستقل جا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ عید کی خریداری کے دھوکے میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگ اپنے گاؤں اور شہروں کی طرف لمبے لمبے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ سفر کی وجہ سے عبادت بھی چھوٹ جاتی ہے اور بسوں والے دل کو کالا کرنے کے لیے گانے بھی خوب سناتے ہیں۔ نمبر 4، کئی لوگ تراویح میں قرآن پاک ختم کر کے آخری راتیں تراویح بھی ادا نہیں کرتے اور تھکاوٹ اتارنے میں لگ جاتے ہیں۔ اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیا یہ سب کچھ نفس اور شیطان کا دھوکہ نہیں ہے؟ محنت اور مزدوری کا اصل موازہ تو رمضان المبارک کے آخر میں اور عید کے دن ملتا ہے، اور ہم جوتوں، کپڑوں اور ملاقاتوں کے شوق میں اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ عید کے دن کئی لوگ تلاوت کا ناغہ کرتے ہیں، نماز باجماعت ادا نہیں کرتے اور دل بھر کے گناہ کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ روایت۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کے تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پہ ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فضائل رمضان۔ آخری عشرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت سے زندہ رکھتے، یعنی رات بھر عبادت فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت فرماتے اور تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ آخری عشرے کی حفاظت۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عید کے لیے نیا جوڑا بالکل ضروری نہیں ہے، اور نئے جوتے کے بغیر بھی عید کی خوشیاں پوری طرح سے مل جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بازاروں میں ضائع کرنا افسوسناک ہے۔ اس عشرے کا تو ایک لمحہ کروڑوں اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیں اور لوگ آخری عشرے کی عبادت کا اجر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو دکانیں اور مارکیٹیں چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتا دیا ہے وہ آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقینی ہے۔ اس لیے جس طرح بھی بن پڑے آخری عشرے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اس عشرے کے دن اور رات قیمتی بنائے جائیں۔ افسوس کہ عید کی خریداری کے نام پر اپنی اصل خوشیوں کو برباد کرنے کا رواج مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے۔ رمضان کا آخری حصہ زیادہ قیمتی۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی زندگی کا آخری حصہ دین اور ایمان کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ ترقی کا معنی اوپر چڑھنا اور اوپر جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے اور زندگی کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر بنائے۔ رمضان المبارک کا آخری حصہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جو مسلمان یہ آخری حصہ پچھلے حصے سے بہتر گزارتے ہیں وہ بڑی بشارت پاتے ہیں اور ان کی زندگی کا نظام بھی ترقی پر آ جاتا ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں محنت، خوب محنت، ترقی اور خوب ترقی۔
اب اخلاص زیادہ، خوف زیادہ، امید زیادہ، رونا دھونا زیادہ، تلاوت زیادہ، نوافل زیادہ، استغفار زیادہ اور صدقہ خوب زیادہ، بس ترقی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے تو کم از کم تنزل نہ ہو، یعنی جو اعمال کر رہے تھے ان میں کمی نہ ہو۔ عید پیسے کمانے کا نہیں، مغفرت کمانے کا موقع ہے۔ عید نئے کپڑے اور نئے جوتے کا نہیں، مغفرت کی خوشی کا تہوار ہے۔ اللہ کے لیے رمضان کا آخری عشرہ ضائع نہ کیا کریں، بلکہ اس کو قیمتی بنا کر حسن خاتمے کا انعام پانے کی فکر اور کوشش کیا کریں۔ آخری عشرے کی ایک خاص دعا۔ آخری عشرے میں عبادت، تلاوت، نوافل، دعا اور رونا دھونا بڑھا دینا چاہیے۔ خاص طور پہ روزانہ ہر رات اور دن میں یہ دعا کم سے کم 100 بار توجہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ عشرہ اخیرہ کی راتوں کا آسان نصاب۔ امت مسلمہ کو لیلۃ القدر کی تلاش ہے، ایک ایسی رات جو دلوں کی حالت پلٹ دے اور ہمارے اندر ایمان کا بیج بو دے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اسی کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی چند گھنٹوں کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور مقبول عبادت سے افضل ہے، یعنی ایک رات صدیوں کا سفر طے کرا دیتی ہے۔ آخری عشرے کی راتوں میں جو لوگ تلاوت میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی اور معمول نہیں ہے، وہ ان راتوں میں تلاوت ہی کریں، مگر کچھ رکعتیں بڑھا دیں، ان میں قرات لمبی کریں، دل پاک رکھیں، انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ لیکن جو زیادہ تلاوت نہیں کرتے ان کے لیے آخری عشرے کی راتوں کا آسان نصاب عرض ہے۔ فرض نماز تکبیر اولیٰ سے، مغرب، عشاء، فجر میں خاص اہتمام، تراویح 20 رکعت اور تہجد 8 رکعت، تیسرا کلمہ 300 بار۔ بھائیو تیسرے کلمے کی قدر کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی 300 بار، درود شریف 300 بار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار 300 بار، اور 100 بار یہ دعا معنی سمجھ کے توجہ سے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ بس یہ ہے مختصر سا نصاب، مگر مزید جو جتنی محنت کر سکتا ہو کرے۔ چند راتیں گپ شپ اور فضولیات میں نہ پڑیں تو کیا نقصان، بلکہ فائدہ ہی فائدہ۔ لیلۃ القدر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے۔ جس شخص نے ان راتوں میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رات صاف، شفاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس رات میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے، اور یہ رات پرسکون، خاموش اور معتدل ہوتی ہے، نہ تو زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات میں صبح تک شیاطین کو شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد صبح کو جب سورج ہوتا ہے تو بغیر شعاع کے ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور اس دن سورج کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے، برخلاف دوسرے دنوں کے کہ ان میں طلوع شمس کے وقت شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ روایہ احمد۔